دریائے سندھ یا سندھو دریا کے پاس مختلف شہر آباد ہیں اور ان شہروں کو قائم کرنے والوں کی منفرد کہانیاں بھی گاہے بگاہے منظر عام پر آتی رہی ہیں۔ اسی دریا کے بیچوں بیچ سادھو بیلا کا مندر واقع ہے جو روہڑی اور سکھر کے درمیان آتا ہے۔ سادھو بیلا کی کہانی یہ ہے کہ 1823 میں اداسین پنتھ سے تعلق رکھنے والے ایک پادری سوامی بان کھنڈی نے اس ارادے کے ساتھ اس مندر کو بنوایا تھا کہ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والوں کو ان کی قدیمی روایات دوبارہ یاد کرائی جا سکیں۔ اداسین پنتھ ایک مذہبی روایت ہے جسے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے بڑے بیٹے شری چند نے 14ویں صدی کے اوائل میں شروع کیا تھا۔ اس روایت سے جڑے سادھو سنیاسی ہوتے ہیں اور اپنی تمام عمر مذہبی کتابیں پڑھنے میں گزار دیتے ہیں۔ مغربی انڈیا سے شروع ہونے کے بعد سندھ اس وقت اداسین پنتھ سے تعلق رکھنے والوں کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تب سب سے پہلے ذہن میں خوش اخلاقی، اپنائیت اور مہمان نوازی جیسے الفاظ آتے ہیں۔ سادھو بیلا کا مندر اور اس کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوئی تو سب نے اپنا اپنا فرض نبھایا ہے۔ یہاں جہاں ایک طرف مندر ہے وہیں دوسری جانب گرجا گھر اور پارسی برادری کی عبادت گاہ بھی موجود ہے۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سادھو بیلا کا مندر اور اس کے آس پاس بنی مذہبی تعمیرات کی دراصل تاریخ ہے کیا۔ 19ویں صدی کے اواخر تک سکھر میں ہندو اور مسلم زندہ پیر کی درگاہ پر ایک ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ 1874 کے گیزٹیئر آف سندھ میں بھی اس اجتماعی عبادت کا تذکرہ ہے، لیکن جب تک 1919 کا گیزٹ تیار ہوا تب تک ہندو اس جزیرے سے ہٹ چکے تھے، کیونکہ برٹش راج کے دور میں ہی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان 13 میری شروع ہو چکی تھی اور ایک ساتھ عبادت کرنے والے اب اپنی اپنی عبادت گاہوں کی دیواریں اونچی کرنے میں لگ گئے۔ اس پس منظر کے باوجود سادھو بیلا کا مندر آج بھی سب کے لیے کھلا ہے اور یہاں تک پہنچنا آسان ہے۔ یہ مندر 9 ایکڑ علاقے پر مشتمل ہے جہاں پاکستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ انڈیا، کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ سے ہندو یاتری آتے ہیں۔ اس مندر تک پہنچنے کے لیے دریا پار کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی ہر وقت کھڑی رہتی ہے۔ اس کشتی میں بیٹھتے ہی ایک طرف 19ویں صدی میں بنایا گیا لینس ڈاؤن برج نظر آتا ہے جو سکھر اور روہڑی کو جوڑتا ہے، اور دوسری جانب زندہ پیر کی درگاہ نظر آتی ہے جو ایک دور میں ہندو اور مسلمانوں کی مجموعی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی۔ اس مندر کے اندر پادریوں کے شلوک سے زیادہ یہاں بنی دیواریں بولتی ہیں۔ مندر کے احاطے میں داخل ہونے سے بالکل پہلے دیوار پر سورگ یعنی جنت اور نرک یعنی دوزخ کا منظر دکھایا گیا ہے، جس میں زندگی کے ایک نادر اصول کو بتایا گیا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اسے ایک دن مرنا بھی ہوگا اور اپنا کیا یہیں بھگت کر جانا ہوگا۔ اس مندر کی ہر دوسری دیوار کسی نہ کسی دور میں نافذ حکومت کی عکاسی کرتی ہے، جیسے اس دیوار پر پھول اور دیگر نقش مغل دور کے لگتے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی یہ نقوش نظر آتے ہیں، جبکہ اس مندر میں چھوٹے بڑے آستانے اور دربار بنائے گئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سکھر اور سادھو بیلا کی تاریخ ایک دوسرے سے کیسے ملی؟ ممتاز بخاری ایک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سادھو بیلا اور سکھر کی تاریخ کا میل جلد یا بدیر ہونا ہی تھا۔ یہاں جو سکھر کی جو لوکل آبادی تھی وہ مختلف مذاہب میں بٹی ہوئی تھی۔ یہاں مندر ہے، اس مندر کے ساتھ وہاں مسجد ہے، مسجد کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو پارسیوں کا مندر ملے گا، بابا پارسی مندر ہے، ماما پارسی مندر ہے، اس کے اوپر آپ کو سینٹ سیویئر چرچ گرجا گھر ملے گا۔ تو یہ ایک سیریز تھی، یہ مذہبی ہارمونی شروع سے ہی سکھر میں رہی ہے، کیونکہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ شروع سے رہتے تھے اور انہوں نے جب شہر بلڈ کیا تھا تو اس وقت بھی یہ سارے مذاہب کے لوگوں نے مل کے جو ہے اس شہر کو بلڈ کیا۔ پھر انگریز آئے تو انہوں نے اس کو اور ڈیولپ کر دیا۔ جتنے ان کے فرقے ہیں ہندو مذاہب کے وہ سارے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو یہ آئی لینڈ پہ جو بنا ہوا ہے تو مختلف جو مذاہب ایون مسلمان ہیں وہ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ اور اس وقت اس کی جو پریزنٹ صورتحال، ایک تو ہندوؤں کی وجہ سے ان کی یہ مذہبی آستان ہے، اور جو سندھ کی تاریخ کے حوالے سے ایک آرکیولوجیکل سائٹ بھی ہے اور وزٹنگ سائٹ ہے، اور اس کی ہسٹری سے اس کو ریلیٹ کرتی ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے۔ اس جگہ پر پہلے جنگل ہوا کرتا تھا اور آس پاس آئی لینڈ نظر آتے تھے۔ سادھو بیلا مندر ایک عرصے تک شدید بد انتظامی کا شکار رہا۔ 2018 تک یہ مندر مخدوش حالت میں تھا، جسے کئی مقتدر حلقوں میں برپا ہونے والے شور شرابے کے بعد صحیح کرایا گیا، رنگ و روغن ہوا اور صاف صفائی کی گئی۔
اسی مندر سے نکل کر اگر شہر کا رخ کریں تو کہا جاتا ہے کہ سادھو بیلا کی عمارت سے ہی مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آیا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک پارسی برادری کا فائر ٹیمپل ہوا کرتا تھا جو اب بند ہو چکا ہے۔ پارسی کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہی دو چیزیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں، ایک ہے وہاں پر موجود فائر ٹیمپل اور دھرم شالہ کا بورڈ، اور ساتھ ہی بنا ماما پارسی اسکول جس پر 1923 کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ پارسی کمپاؤنڈ کی موجودہ انتظامیہ نے بتایا کہ اب یہاں سے زیادہ تر پارسی کوئٹہ جا چکے ہیں، جبکہ بیرون ملک رہنے والے پارسی اس کمپاؤنڈ کی نگہداشت اور انتظامی باغ دوڑ کو سنبھالتے ہیں۔ یہاں سے نکلتے ہی جب سینٹ سیویئرز چرچ کا رخ کیا تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے کئی بار اس چرچ پر حملہ ہو چکا ہے، تو اب چرچ کا دروازہ بند رہتا ہے، لیکن ذرا سی بات چیت اور یہ بتانے پر کہ ہم سب دوسرے شہر سے آئے ہیں، ہمیں اندر جانے دیا گیا۔ ممتاز بخاری اور دیگر ماہرین بتاتے ہیں کہ شہر میں کسی بھی قسم کی چپکلش کے دوران یہاں کی عبادت گاہیں ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کھول دی جاتی تھیں۔ ممتاز بخاری کا کہنا ہے کہ شہر یا ملک کا ماحول کچھ بھی ہو، یہاں اب بھی رواداری قائم ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اس شہر میں بنی مختلف عمارتوں سے ہر دوسرے مذہب کی عبادت گاہ نظر آتی تھی، لیکن اب حال یہ ہے کہ اگر دیکھنا بھی چاہیں تو انہی عبادت گاہوں کے گرد بنی اونچی دیواروں پر نگاہ ٹھہر جاتی ہے۔ آج کے دور میں مذہبی ہم آہنگی پر بات کرنا ایک منفرد امر لگتا ہے، لیکن سندھ میں حالات جیسے بھی رہے ہوں، سادھو بیلا کا مندر اور اس کو بنانے والوں کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔